ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ آپ نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا ہے۔ آپ نے شیطان سے پوچھا کہ کیا ہوا تجھے، تو اس قدر کمزور کیوں ہو چکا؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ کی امت کے 6 اعمال نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ میں اٹھنے اور بیٹھنے سے قاصر ہو چکا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سے 6 اعمال ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے کلام کا آغاز السلام علیکم سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلام کرنے سے مسلمان کے دل میں مسلمان کی محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ شیطان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ دوسرا کون سا کام ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد جب بھی ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ان کے سلام کرنے کے بعد وہ گناہ جو ان کے ہاتھوں سے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیسرا کون سا کام ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن طاقت میری نہیں، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہوگا۔ وہ رب چاہے گا تو میں یہ کام کر سکوں گا، اگر رب نہ چاہے گا تو وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ شیطان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اور کون سا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام کرنے سے اللہ رب العزت کام کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کام کو بآسانی پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا کہ اور کون سا کام؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد نے استغفار کر کے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ ہو جائے اس سے، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، استغفر اللہ کے لفظ کہہ دے۔ اپنے دل کے اندر ندامت کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر مومن کے دل پر بوجھ نہ ہو، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اس کے دل کے اندر ندامت نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر اسے اپنے ایمان کو سوچنا چاہیے کہ آیا اس کا دل کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ شیطان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اور کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے تو کمزور اور لاغر ہو چکا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کی امت کے افراد نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر مجھے کمزور اور لاغر کر دیا ہے۔ پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا صحابہ کرام اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت مال کے اندر، اولاد کے اندر، گھر بار کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ 6 اعمال ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔